غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیر پیسے سے کام لیتے ہیں۔ ہفتہ کی اس روشن صبح کو میں ایک انوکھا نقطہ نظر سیکھ رہا تھا، اور جو کچھ میرے غریب باپ نے مجھے سکھایا تھا یہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا کہ دونوں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، دونوں نے مجھے پڑھائی کی طرف مائل کیا، مگر دونوں کی سوچ میں بے حد تضاد تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ کہتا کہ میں وہی کروں جو اس نے کیا۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں تم محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں اچھی نوکری ملے اور کوئی بڑی فرم تمہیں پرکشش مراعات پر ملازم رکھے۔ میرا امیر باپ چاہتا تھا کہ میں یہ سیکھوں کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے تاکہ میں اس سے کام لے سکوں، اور یہ سبق وہ تھے جو تمام زندگی میں اس کی رہنمائی میں سیکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی کلاس روم کی ضرورت نہ تھی۔ میرے امیر باپ نے میرا پہلا سبق جاری رکھا: میں خوش ہوں کہ 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری نے تمہیں ناراض کیا۔ اگر تم ناراض ہونے کی بجائے اسے خوشی سے قبول کر لیتے تو میں تمہیں کبھی کا فارغ کر چکا ہوتا۔ جاننے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات میں ادھم مچتا ہے، اور اس کے لیے ایک شدید خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ غصہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب غصہ اور پیار ملتے ہیں تو جذبات کی شروعات ہوتی ہے، اور جب معاملہ پیسہ کمانے کا ہو تو عام طور پر لوگ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں اور احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ جذبات ان کی رہنمائی نہیں کرتے، خوف انہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے شاید وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، میرے امیر باپ نے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملازموں کو بلیک میل کر کے انہیں حکومت اور شوگر پلانٹ مشن کے مقابلے میں کم تنخواہ پر نوکر رکھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خود بلیک میل ہوتے ہیں، یا ان کا خوف ہوتا ہے، میرا نہیں۔ لیکن کیا آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ انہیں زیادہ تنخواہ دیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور کیا زیادہ پیسوں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ خاصی کمائی کرتا ہے اور اب بھی واجبات دیتے ہوئے اسے تنگی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی آمدنی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان کا قرض بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے آپ مجھے 10 سینٹ فی گھنٹہ دے رہے ہیں، یہ سبق کا حصہ ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، میرے امیر باپ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے بہترین اداروں میں تعلیم حاصل کی تاکہ ایک اچھی نوکری حاصل کر سکے، اور اسے ایک اچھی نوکری مل بھی گئی، لیکن اس کے باوجود اسے مالی مسائل کا سامنا ہے کیونکہ کسی اسکول نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آپ نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، غالباً نہیں، امیر باپ نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول جاؤ، وہاں اس کے متعلق تمہیں اچھی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ پیسے کو کس طرح اپنے اختیار میں کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم میں تمہیں دوں گا، مگر اس صورت میں کہ اگر تم اس کے لیے حاضر ہو۔ کیا ہر ایک کو یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی اس کی فکر چھوڑو، بس یہ جان لو کہ یہ خوف ہی ہے جو دیر تک لوگوں کو ایک ہی نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ خوف ہوتا ہے کہ واجبات نہ دینے کی وجہ سے انہیں تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کم نہ پڑ جائیں، وہ نئے سرے سے ابتدا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ قیمت ہے جو ایک پیشہ یا ایک تجارت کو سیکھنے کے بعد پیسوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس سے غصہ کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد اسے اپنے کام میں لانے کا تصور عام تعلیم سے مختلف ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، امیر باپ نے کہا، یقیناً۔ ہوائی کے ہفتہ کی اس حسین صبح کو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میرے دوسرے دوست سافٹ بال کا کھیل شروع کرنے والے ہوں گے، لیکن غیر مرئی طور پر میں اپنی اس 10 سینٹ فی گھنٹہ کی نوکری پر خوش تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہت جلد میں ایک ایسی بات کو سیکھنے جا رہا تھا جو میرے دوست اسکول میں پڑھائی کے دوران کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ میرے امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور تمہیں دور سے پڑھاتا رہا۔ 9 سال کی عمر میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کا احساس کیا ہے۔ اپنے اس مہینے کو اگر تم 50 سالوں سے ضرب دے دو تو تمہیں خوبی پتہ چل جائے گا کہ لوگ عمر بھر کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ جب قطار میں بیٹھ کر تم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا؟ ایک دفعہ تم میرے پاس نوکری کے لیے آئے، دوسری بار تنخواہ بڑھانے کے لیے۔ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرنا چاہو گے تو زندگی بھر اسی طرح انتظار کرو گے، امیر باپ نے کہا۔ اور تمہیں کیسا لگا جب 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد مسز مارٹن نے 3 سکے تمہاری ہتھیلی میں رکھے؟ میں نے محسوس کیا کہ یہ معاوضہ کافی نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ بہت سخت مایوسی ہوئی، میں نے کہا۔ اور زیادہ تر ملازمین جب تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس میں سے انکم ٹیکس اور دوسرے واجبات کی وصولی ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں کم از کم 100% تو ملا؟ تو آپ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر مزدوروں کو ساری مزدوری نہیں ملتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔
نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت پہلے اپنا حصہ کاٹتی ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس دینا ہوتا ہے، میرے امیر باپ نے کہا۔ جب تم کماتے ہو تو کمائی پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم خرچ کرتے ہو تو دوبارہ ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم بچت کرتے ہو تو اس پر ٹیکس ادا کرتے ہو، جب تم مرتے ہو تو ٹیکس ادا کرتے ہو۔ لوگ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ امیر لوگ اجازت نہیں دیتے، امیر باپ مسکرا کر بولا۔ ٹیکس صرف غریب لوگ اور درمیانہ طبقہ ادا کرتا ہے۔ میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں، اگرچہ میری کمائی تمہارے ڈیڈ کی کمائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پھر بھی میرے سے زیادہ ٹیکس وہ ادا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 9 سال کی عمر میں مجھے یہ تضاد بہت عجیب لگا۔ لوگ حکومت کو یہ زیادتی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ امیر باپ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بولوں کم سنوں زیادہ۔ آخرکار جب میں پرسکون ہوا، پھر بھی اس بے انصافی پر تپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ ہمیشہ بھاری ٹیکس کا رونا روتا رہتا ہے، مگر سوائے اس کے اور اس نے کچھ نہ کیا۔ کیا زندگی اسے دھکیل رہی تھی؟ امیر باپ کرسی کو ہولے ہولے ہلکورے دیتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا تم پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پیسے کو استعمال میں لانے کے لیے زندگی بھر سیکھنا پڑتا ہے۔ عام لوگ 4 سال کالج میں گزارتے ہیں اور ان کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے یہ جاننا تمام زندگی جاری رہے گا، کیونکہ اس بارے میں جو میری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس بارے میں مجھے بہت کچھ جاننا ہے۔ عام لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرتے ساتھ ہی نوکری کر لیتے ہیں، چیک بک کو میزان کر لیتے ہیں اور بس اس پر بھی وہ مالی مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھنے پر ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصلی مسئلہ مالی تعلیم کی کمی ہے۔ تو پھر میرے ڈیڈی کو ٹیکس مسائل کا سامنا محض اس لیے ہے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا؟ پریشانی کے عالم میں میں نے پوچھا۔ میری بات سنو، دولت مند ڈیڈی نے کہا۔ دولت کو اپنے تابع فرمان کرنے کا علم، ٹیکس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج میں صرف یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ اس علم کو حاصل کرنے کی تمہاری خواہش کہیں مان تو نہیں پڑ گئی؟ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں جا کر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ لیتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں، پھر اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گر گئے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا خمیازہ ہے جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں جانتے ہیں، بجائے اس کے لیے پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ تو پھر کیا اب تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا ذوق ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ بولا۔ اب واپس کام پر جاؤ، اس دفعہ تمہیں بغیر پیسوں کے کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟ میں حیرانی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا، تم اسی طرح ہفتے کو 3 گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے کام نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے نا، چنانچہ اس دفعہ میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں مائک سے بھی بات کر چکا ہوں، وہ پہلے ہی بغیر معاوضے کے جھاڑ پونچھ اور صفائی میں مشغول ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی جلدی وہاں جا کر اپنا کام شروع کر دو۔ یہ ٹھیک نہیں، میں چلایا، آپ کو کچھ تھوڑا بہت تو دینا ہوگا۔ خود تم نے کہا تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی یہ نہیں سیکھ سکتے تو پھر تم ان 2 عورتوں اور بوڑھے آدمیوں کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے نکال نہ دوں، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں پھر پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ ادا کرنا شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گلا کرو، تنخواہ زیادہ نہیں، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کر لو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹھونکا دیا۔ اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرے شکر گزار ہو جاؤ گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نامعقول معاہدے کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ میں تو تنخواہ بڑھوانے آیا تھا اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مفت کام کروں۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو تھپکا اور کہا، اسے استعمال کرو، جاؤ اور کام شروع کرو۔ امیر باپ غریب باپ کتاب کا پہلا سبق، امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنے غریب باپ کو نہ بتایا کہ میں بغیر پیسوں کے کام کر رہا تھا۔ اسے میری یہ بات سمجھ نہ آتی اور میرے لیے تفصیل بتانا بھی مشکل ہوتا، کیونکہ ابھی بھی میں اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔
مزید 3 ہفتے ہر ہفتہ کو باقاعدگی سے میں اور مائک بغیر معاوضہ کے کام کرتے رہے۔ اب مجھے مشکل نہ ہوتی کیونکہ میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ میں بیس بال کا کھیل کھیلنے سے محروم رہتا یا چند کامکس بکس جنہیں میں خریدنا چاہتا تھا ان کے لیے پیسے نہ ہوتے۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کے ٹرک کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن رک گیا۔ اندر داخل ہو کر وہ مسز مارٹن سے بہت پرجوش لہجے میں ملا۔ ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد کہ کیسا کاروبار چل رہا ہے، اس نے فریزر سے 2 آئس کریمز نکالی، مسز مارٹن کو ان کے دام دیے اور اشارے سے ہمیں پاس بلایا۔ لڑکو آؤ ذرا گھومے پھریں۔ سڑک پار کر کے ہم ایک ہرے بھرے پارک میں داخل ہوئے جہاں کچھ لوگ سافٹ بال کھیل رہے تھے اور ایک میز پر بیٹھ کر اس نے مجھے اور مائک کو ایک آئس کریم دی۔ کیسا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، مائک نے کہا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ سیکھا ہے؟ مائک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے پھندے سے بچاؤ۔ تمہیں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سیکھ گئے تو زندگی کو آزادی اور استحکام سے گزارو گے۔ اگر نہیں سیکھے تو پھر تم مسز مارٹن اور ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو پارک میں سافٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف ملازمت کا استحکام ہوتا ہے۔ وہ ہر سال شدت سے 3 ہفتے کی چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پینشن کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے تو اس ہفتے سے تمہیں میں 25 سینٹ فی گھنٹہ دوں گا۔ مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا آپ انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح ہے، میں کبھی بھی ان پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسا ہی سمجھتے ہو کیونکہ میں پوری توجہ سے کوئی چیز تمہارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے مطمع نظر کو وسعت دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً تمام لوگ بے خبر ہیں اور اس پھندے میں قید ہو جاتے ہیں۔ میں اور مائک بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ وہ ظالم دکھائی دیتا تھا، تاہم وہ انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کچھ دیکھنے کے قابل ہو جائیں، وہ جو ہمیں دکھانا چاہتا تھا۔ مسکراتے ہوئے امیر ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا دل زور سے نہیں دھڑکا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، اگرچہ میرا دل زور سے دھڑکا ضرور تھا۔ چلو میں تمہیں $1 فی گھنٹہ ادا کروں گا، امیر باپ نے کہا۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دماغ میں ہیجان برپا تھا، اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لو۔ جو میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہ تھا، پھر بھی میں کچھ نہ بولا۔ اوکے، $2 فی گھنٹہ۔ میرے 9 سال کے دل اور دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ بہرحال یہ 1956 کا زمانہ تھا اور $2 فی گھنٹہ کی آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپیہ کمانا آسان نہ تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا، میں اس سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائی سائیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے دستانے لے سکتا تھا۔ لا محالہ میرے دوست میری پاس اتنی دولت دیکھ کر مجھ پر رشک کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جمی اور اس کے دوست پھر کبھی مجھے غریبی کا تانا نہ دے سکتے تھے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا تھا کہ میرے دماغ کا کوئی فیوز خراب ہو گیا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ میں $2 فی گھنٹہ کی یہ ملازمت چاہتا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھ سے بہ رہی تھی۔ آئس کریم کے اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔ نیچے فرش پر ونیلا چاکلیٹ گری ہوئی تھی جس کے گرد چونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ امیر ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیں آزما رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے جذبات کا ایک حصہ ایسا تھا جو یہ تجویز کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان کی روح میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی ہوتا ہے، اسے خریدا جا سکتا ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر ذی روح میں ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے اور قوت ارادی سے بھرپور، جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر اس نے یہ تجربہ دہرایا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ ملازمت کے لیے کسی شخص کا انٹرویو کرتا، وہ اسے اسی طرح آزماتا۔ چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک میرے اندر ایک مہیب خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ یہ پیشکش مضحکہ خیز حد تک بڑی تھی۔ 1956 میں چھوٹے تو کجا بڑے بھی کم ہی $5 فی گھنٹہ کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ سکون نے لے لی۔ آہستگی سے بائیں طرف رخ موڑ کر میں نے مائک کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا ساکت ہو چکا تھا، اور وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہ تھی غالب آ گیا۔ روپیہ کے بارے میں ایک سکون اور یقین میرے دماغ اور میری روح میں سرایت کر گئے۔ میں جانتا تھا کہ مائک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ٹھیک ہے، امیر باپ نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ کا بسیرا ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف ہمیں محنت کرنے پر اکساتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہمیں تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے تو لالچ اور خواہشات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دولت سے ہم کیا کچھ خرید سکتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔
कैसा सिलसिला? मैंने पूछा। सुबह सवेरे उठना, काम पर जाना, वाजिबात अदा करना, दूसरे दिन फिर सुबह उठना, काम पर जाने का सिलसिला। उनकी जिंदगियां दो बड़ी ख्वाहिशात के जेर असर होती हैं, लालच और खौफ। अगर इनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए तो अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं, मगर सर्कल यूं ही चलता रहता है। इसे मैं रैट रेस या चूहे की दौड़ का नाम देता हूँ। क्या कोई और रास्ता है? माइक ने पूछा। यकीनन, अमीर डैड ने आहिस्तगी से कहा, मगर बहुत कम लोगों को इस बारे में इल्म है। वो कौन सा रास्ता है? माइक ने पूछा। वही रास्ता जिसकी मुझे कभी उम्मीद है कि काम के दौरान तुम लड़के इसे ढूंढने में कामयाब हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह रोक रखी है। थोड़ा इशारा ही दे, माइक ने कहा। हम सख्त मेहनत से और भी किसी मुआवजे के बगैर काम करके तंग आ चुके हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात है कि सच बोलो, अमीर डैड ने कहा। हमने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि सच बोलो, अमीर बाप ने कहा। किस बारे में? मैंने पूछा। तुम्हें कैसा लग रहा है? अमीर डैड ने पूछा। जरूरी नहीं कि तुम दूसरों को ये बात बताओ, बस अपने तक महदूद रखो। आपका मतलब है कि इस बाग में मौजूद लोग ये या आपके मुलाजमीन और मिसेस मार्टिन ऐसा नहीं करते? मैंने पूछा। मुझे शक है, अमीर डैड ने कहा। इसके बजाय इन्हें इसका ज्यादा डर है कि पैसों के बगैर वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो इस डर का सामना करने पर आमादा हों और सोचें। वो रद्द अमल का इजहार करते हैं और ये रद्द अमल अकल से मुबर्रा और खालिसतन जज्बाती होता है। फिर हमारे सरों को उंगली से ठोकते हुए बोला, और फिर चंद डॉलर उनके हाथ लग जाते हैं और एक मर्तबा फिर खुशी, ख्वाहिश और लालच के जज्बात इन पर गलबा पा लेते हैं और वो दोबारा बजाय सोचने के रद्द अमल करते हैं। यानी वो अकल को पुरोए कार लाने की बजाय जज्बात से काम लेते हैं? माइक ने पूछा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैड बोला। बजाय इसके कि वो अपने बारे में सच बोले, वो सोचने की बजाय एहसास के ताबे हो जाते हैं। इन्हें डर होता है तो वो काम पर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि रुपया इनके खौफ को भगा देगा, इनके डर को खत्म कर देगा, मगर ऐसा नहीं होता। डर फिर भी इनके सरों पर बराजमान रहता है। फिर दोबारा वो काम पर जाते हैं इसी उम्मीद के साथ कि पैसा इनके डर का मदावा कर देगा, मगर कुछ नहीं होता। डर की वजह से काम के शिकंजे ने इन्हें अपनी आगोश में जकड़ रखा है। वो पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने, काम करने के इस तसलसल में महज इसलिए गिरफ्तार रहते हैं कि डर से छुटकारा हो, मगर हर सुबह जब वो उठते हैं तो डर भी इनके हमरा उठ जाता है। लाखों करोड़ों लोग डर की वजह से रातों को जागते हैं और बेकली और परेशानी के आलम में करवटें बदलते हैं। सुबह उठते ही काम पर रवाना हो जाते हैं कि तनख्वाह का चेक वसूल होते ही इन्हें इस खौफ से रिहाई मिल जाएगी जो अंदर ही अंदर इनकी रूहों को चाट रहा है। पैसा इनके रोज़ो शब पर हुक्मरान है और वो इस सच का इजहार नहीं करते। पैसा इनके जज्बात पर गालिब आकर इनकी रूहों को अपने बस में कर चुका है। अमीर बाप चुप होकर बैठ गया। वो मुंतजर था कि इसके अल्फाज हमारे दिलों में उतर जाएं। जो भी उसने कहा मैंने और माइक ने तवज्जो से सुना, अगरचे इसका मफहूम हमारी नजरों से ओझल रहा। मैं सिर्फ इतना जानता था और हैरान होता था कि बड़ों को काम पर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। मुझे ये अच्छा ना लगता और वो खुद भी ज्यादा खुश दिखाई ना देते थे, मगर इसके बावजूद वो तवातर से रोजाना सुबह काम पर जाते। जब इसने अंदाजा कर लिया कि इसकी गुफ्तगू का बेशतर हिस्सा हम जज्ब कर चुके, तो अमीर बाप बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस फंदे से बचो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। दौलतमंद बनो, क्योंकि दौलत से ये मसला हल नहीं होता। नहीं? मैंने हैरानगी से पूछा। नहीं, दौलत इस मसले का हल नहीं है। अब दूसरे जज्बे के बारे में बात करें जो ख्वाहिश है। कुछ इसे लालच का नाम देते हैं, मगर मैं इसे ख्वाहिश कहकर बुलाता हूँ। ख्वाहिश करना एक तभी जज्बा है। किसी ज्यादा खूबसूरत शय की ख्वाहिश जो बेहतर हो, खुशकुन हो और पसंदीदा हो, बुरी नहीं। चुनांचे लोग ख्वाहिश की बदौलत भी काम करते हैं। इन्हें पैसा की ख्वाहिश इसलिए होती है कि वो अपनी मर्जी की अशिया खरीद सके, मगर खुशी जो इस खरीदारी से हासिल होती है उसका वक्फा बहुत मुख्तसर होता है और जल्द ही ज्यादा खुशी, आसाइश, आराम तलबी और हिफाजत के हसूल के लिए इन्हें मजीद सरमाया दरकार होता है। चुनांचे वो इस आस पर काम करते रहते हैं कि ज्यादा पैसा इनकी बेकल रूहों को करार फराहम करेगा, जिन्हें खौफ और ख्वाहिश के अंसर ने परेशान कर रखा है, मगर दौलत ये नहीं करती। क्या अमीर आदमी भी? माइक ने पूछा। अमीर लोग भी इसी जमरे में आते हैं, अमीर बाप ने कहा। हकीकत तो ये है कि बहुत से दौलतमंद लोग अपनी ख्वाहिशात के तसल्लुत में होते हैं, मगर खौफ का अंसर इन्हें ज्यादा कमाई की तरफ राग़िब करता है। उनकी सोच ये होती है कि ज्यादा पैसे के हासिल करने के बाद वो पैसे की कमी के डर से रिहाई पा लेंगे, यानी गुर्बत के खौफ से। चुनांचे वो ढेरों दौलत जमा करते हैं, मगर खौफ अपनी जगह मौजूद रहता है, बल्कि पहले की निस्बत ज्यादा अरूज पजीर होता है। अब इन्हें इसे खोने का अंदेशा सताता है। मेरे चंद दोस्त अमीर होने के बावजूद दिन रात काम पर जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लाखों में खेलते हैं फिर भी खौफजदा हैं, हालांकि जब वो गरीब थे तो आराम की नींद सोते थे। इन्हें ये तमाम मालो दौलत खोने का खौफ हलकान रखता है। इस खौफ के तहत उन्होंने दौलत
दौलत इकट्ठी की वो आगे से ज्यादा हो गया। इनकी रूह का नातवा और जरूरतमंद हिस्सा पहले से ज्यादा शिद्दत से चीखों पुकार कर रहा है। वो बड़ा घर, कारें, ऊंची समाजी हैसियत जो पैसे की बदौलत उन्हें दस्तयाब है, वो इसे हाथ से खोना नहीं चाहते। इन्हें इस बात का अंदेशा रहता है कि अगर पैसा इनके हाथ से निकल गया तो इनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचेंगे। बात तो इस मामले में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि नफ्सियाती मर्ज इन्हें घेर लेते हैं। अगर इनके पास ज्यादा पैसा होता है वो दौलतमंद भी दिखाई देते हैं। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा खुश है? मैंने पूछा। नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं, दौलतमंद बाप ने जवाब दिया। पैसे से बेइतनाई उतनी ही ज़रा रसा है जितनी इससे मोहब्बत। ठीक इस वक्त इलाके का एक आवारागर्द हमारी मेज के पास से गुजरा और खाली डब्बों की फोला फाली करने लगा। हम तीनों इसे निहायत तवज्जो से देखते रहे। इससे पहले हम शायद इसके तरफ देखना भी गवारा न करें। अमीर डैड ने जेब में से $1 का एक नोट निकाल कर बूढ़े को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो फौरी तौर पर हमारी तरफ लपका, नोट को उचका, अमीर बाप का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशकिस्मती पर नाजा वहाँ से रुखसत हुआ। वो मेरे बहुत से मुलाजमीन से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, अमीर डैड ने कहा। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि उन्हें रुपए से दिलचस्पी नहीं, इसके बावजूद वो रोजाना 8 घंटे काम करते हैं। ये सच से इतनाब है। अगर इन्हें पैसे से दिलचस्पी नहीं तो फिर वो किसके लिए काम कर रहे हैं? इस तरह काम करना इस खब से बढ़कर है जिसके जेरे असर एक आदमी को दौलत जमा करने का जुनून होता है। जब मैं अपने अमीर डैड की बातें सुन रहा था तो बार बार मेरा ध्यान मेरे अपने बाप की तरफ जाता, जो कहा करता था मुझे दौलत से दिलचस्पी नहीं। वो बार बार ये अल्फाज दोहराता और अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए कहा करता, मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपने काम से मोहब्बत है। तो फिर हमें क्या करना होगा? मैंने पूछा। इस वक्त तक पैसे के लिए काम न करें जब तक हमारे अंदर से हिर्स व हवस और खौफ का शाइबा तक मिट जाए, नहीं तो ये वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, अमीर डैड ने कहा। जज्बात की बदौलत ही हम इंसान हैं। वो हमें हकीकत से आशना करते हैं। इसके लफ्जी मानी है मुतहरिक कुव्वत। अपने जज्बात के बारे में सच से काम लो और अपने जहन और एहसासात को अपने फायदे के लिए बुरुए कार लाओ, नुकसान के लिए नहीं। ओह, माइक ने कहा, जो मैंने अभी कहा है इसे भूल जाओ। आने वाले दिनों में ये अल्फाज तुम्हारे काम आएंगे। अपने जज्बात का अभी तुम सिर्फ मुशाहिदा करो और अमल मत जाहिर करो। बहुत से लोग नहीं जानते कि वो जहन की बजाय जज्बात से काम ले रहे हैं। तुम्हारे जज्बात अपनी जगह है, सोचने का काम जहन से लो। क्या इस बारे में आप हमें कोई मिसाल दे सकते हैं? मैंने पूछा। यकीनन, अमीर बाप ने जवाब दिया। जब कोई शख्स ये कहता है कि मुझे नौकरी की तलाश है तो उस वक्त ज्यादातर जज्बात उस फैसले की वजह बनते हैं। पैसे की कामयाबी का खौफ इस ख्याल को जन्म देता है। मगर पैसे की जरूरत तो हर शख्स को है कि उसने वाजिबात अदा करने होते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल, उन्होंने बिल अदा करने होते हैं। अभी डैड मुस्कुराया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खौफ ज्यादातर इनके लिए सोच विचार करता है। मैं समझा नहीं, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैड ने कहा, जब पैसे की कमी का खौफ पैदा होता है तो बजाय इसके कि वो फौरी तौर पर नौकरी की तलाश में निकल पड़े ताकि चंद $1 कमा कर इस खौफ से गलू खलासी करें, इन्हें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, क्या तवील दौरानिये में नौकरी ही इससे छुटकारा पाने का बेहतरीन जरिया है? मेरे ख्याल में जवाब होगा नहीं, खास तौर पर जब तुम उस शख्स की जिंदगी पर निगाह करो। नौकरी एक लंबे मसले का मुख्तसर हल है। मगर मेरा डैड हमेशा कहता है स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो ताकि तुम्हें एक पायदार और मुनफत बख्श नौकरी मिले। मैंने किसी कदर परेशान होकर कहा, हाँ मुझे मालूम है कि वो यही कहता है। अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, आम लोग इसी चीज की सलाह देते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए ये ख्याल बुरा नहीं, मगर आम तौर पर लोग इस राय का इजहार खौफ के तहत करते हैं। आपका मतलब है कि मेरा बाप ये इसलिए कहता है कि वो खौफजदा है? मैंने पूछा। हाँ, मेरे डैड ने कहा, वो इस बात से खौफजदा है कि अगर तुमने पैसा ना कमाया तो समाज में तुम्हारी इज्जत ना होगी। मुझे गलत ना समझो, वो तुम्हें चाहता है और तुम्हारी बेहतरी के लिए ऐसा कहता है। मेरे ख्याल में इसका ये खौफ किसी हद तक ठीक है। तालीम और नौकरी दोनों अहम है, मगर इनसे खौफ दूर नहीं होता। तुम खुद देखते हो कि वही खौफ जो रोजाना सुबह उसे उठाता है ताकि वो चंद $1 कमा सके, इंतहाई शिद्दत से तुम्हें स्कूल जाने पर मजबूर कराता है। तो आपका मशवरा क्या है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर हुक्म चलाने की तालीम देना चाहता हूँ, बजाय इसके कि तुम इससे खौफजदा हो और स्कूलों में ये मौजू नहीं पढ़ाते और इसे जाने बगैर तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता बात साफ हो रही थी। वो हमारे जहन खोलना चाहता था और वो हमें देखने के काबिल बनाना चाहता था, जो मिसेस मार्टन न देख पाई, ना उसके दूसरे मुलाजिम ही देख सके और ना ही मेरे डैड को वो चीज नजर आ सके। जो मिसालें उसने दी बज़ाहिर संग दिली की मजहर थी, मगर मैंने हमेशा इन्हें याद रखा। उस दिन मैं वुसअत नजरी से हमकिनार हुआ और मुझे वो फंदा दिखाई दिया जो ज्यादातर लोगों को अपने दाम में फंसाने के लिए हमा वक्त मुंतज़िर था। देखो,
آخر کو ہم سب ملازمت پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کے معیار ایک جیسے نہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پھندے سے بچنے کا موقع فراہم کرو، وہ پھندا جو خوف اور حرص نے مل کر تیار کیا ہے۔ انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرو، مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے ربورٹس میں بدلنے کا خواہش مند نہیں، کیونکہ اس سے ڈر اور لالچ کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر اور لالچ سے نجات حاصل کرنے سے پہلے ہی تم دولت مند بن جاؤ تو اس صورت میں بھی تم غلام رہو گے، البتہ تمہاری مزدوری زیادہ ہوگی۔ اس پھندے سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس کے لیے نہ تو مالیاتی خزانہ ذمہ دار ہے، نہ حکومت اور نہ عمرہ۔ یہ ہمارے خود کا پیدا کردہ خوف ہے اور جہالت جو ہمیں گرفتار کرتی ہے۔ چنانچہ تم دونوں اسکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو اور ڈگریاں حاصل کرو۔ میں تمہیں اس پھندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دوں گا۔ گمشدہ آنکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس کا کیریئر شاندار تھا، مگر سکول نے اسے خوف سے بچنے اور پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہیں دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ آپ پیسے کے فقدان کے خوف کے بارے میں بات کر رہے تھے، دولت کی خواہش ہمارے فکر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مائک نے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سر نہیں اٹھایا؟ ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے جذبات کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی بنا پر تمہارے رد عمل میں دیر ہوئی اور تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارے اندر موجود رہیں گے۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو، اور ہمیشہ یہی کرو، اور کبھی بھی انہیں اپنے قوت فیصلہ پر حاوی ہونے کا موقع نہ دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کی اکثریت تنخواہوں کے چیک، تنخواہوں میں اضافے اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ خوف اور طمع کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ انہیں کدھر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا ایک گدھا گاڑی والا گدھے کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتا ہے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ گدھا گاڑی کے مالک کو تو پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سراب کا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسرے دن اس گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ جو ہی میں نے بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں اور کھلونوں کے حصول کے بارے میں سوچا تو وہ ویسا ہی تھا جیسے گدھے کے لیے گاجر ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، اور جوں جوں تم بڑے ہوگے کھلونے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے۔ ایک نئی کار، کشتی، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ تم لوگوں کو متاثر کرو۔ امیر ڈیڈ نے مسکرا کر کہا، ڈر تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور سنگلاخ چٹانوں میں لے جاتی ہے، یہی پھندا ہے۔ تو پھر بات کیا بنی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کو جہالت ہوا دیتی ہے، اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ان کا خوف بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ پیسہ گاجر ہے اور یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا تو وہ کبھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں امیر ڈیڈ نے ہمیں بتایا کہ انسانی زندگی جہالت اور روشن خیالی کے مابین کشمکش کا نام ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ترک کر دے تو جہالت ڈیرا ڈال لیتی ہے، اور وہ کوشش ہے ہر لمحہ فیصلہ کی کوشش، اپنے ذہن کو کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا کشف۔ میری بات سنو، اسکول بہت ہی اہم ہے۔ اسکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو، سماج کے مفید رکن بنتے ہو۔ ہر معاشرے میں استادوں، ڈاکٹروں، کاریگروں، آرٹسٹ، باورچی، تاجر، پولیس افسر، آگ بجھانے والے اور فوجیوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مہارت انہیں اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے تاکہ معاشرہ پروان چڑھے اور خوشحال ہو۔ امیر باپ نے کہا، بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسکولوں کو نقطۂ آغاز قرار دینے کی بجائے نقطۂ انجام قرار دے دیتے ہیں۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ حال ہوا۔ امیر ڈیڈ مسکرا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ اس دن کہا اس میں سے زیادہ تر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسا کہ بڑے اور عظیم استادوں کا شیوا ہوتا ہے کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ مدت و رہنمائی کرتے ہیں، یہاں کہ ان کی وفات کے بعد بھی وہ یاد رہتے ہیں، اس کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ آج میں نے تھوڑی سختی کی ہے، اس نے کہا، مگر اس کی وجہ یہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات چیت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مسز مارٹن کے متعلق سوچو، ہمیشہ گدھے اور گاجر کو یاد رکھو۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ ڈر اور لالچ جو احساس کی کڑی ہیں تمہیں مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے خبردار ہوئے کہ موقع ملتے ہی یہ تمہاری سوچ پر پہرا بٹھا دیں گے۔ خوف کے تحت زندگی گزارنا اور اپنے خوابوں سے بے خبری اختیار کرنا ظلم ہے۔ روپے کے لیے کام کرنا کہ اس سے تم وہ چیزیں خرید پاؤ گے جو تمہیں آرام اور راحت دیں گی، یہ بھی ظلم ہے۔ آدھی رات کو اچانک ہڑبڑا کر اٹھ جانا کہ واجبات کا خوف اچانک تم پر مسلط ہو گیا، زندگی گزارنے کا بدترین طریقہ ہے۔ تنخواہ کے چیک کے مطابق اپنے اخراجات کو میزان کرنا حقیقی زندگی سے بعید ہے۔ یہ سوچ کہ نوکری تمہیں تحفظ فراہم کرے گی خود فریبی ہے، یہ ظلم ہے اور یہی پھندا ہے۔
جس سے جہاں تک ممکن ہو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، خود کو اس سے بچانا، خدارا پیسے کی غلامی قبول نہ کرنا۔ بیس بال ہمارے میز کے نیچے آ گیا۔ امیر باپ نے اسے اٹھا کر واپس اچھال دیا۔